اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں مدرسے کی زندگی عطا فرمائی. مدرسوں کے طلباء بہت سارے گناہوں سے بچے ہوتے ہیں. مدرسے کی برکت سے، اساتذہ کی برکت سے 95 نہیں 97% گناہوں سے بچے ہوتے ہیں. 2-3% گناہ ہوتے ہیں جس میں اکا دکا کوئی طالب علم پڑھ جاتا ہے، مدرسے آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جھوٹی درخواست بھجوا دی، فون کروا دیا کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، استاذی میں نہیں آ سکتا، یا پھر استاد صاحب کی وضو کرنے کے لیے ہوئے تھے، پیریڈ خالی تھا، آپس میں بیٹھ کے غیبت کرنی شروع کر دی کسی ساتھی کی، کسی استاد کی، یا ناظم صاحب کی، یا باورچی صاحب کی، کسی نے کسی کی غیبت شروع کر دی. تیسرا گناہ اکا دکا طالب علم سے ہو جاتا ہے کہ دن بھر تو قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، شام کو ان کو چھٹی ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں، کوئی اچھی تصویر نظر آ گئی اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ 2-3 قسم کے گناہ طالب علم چھوڑ دے، طالب علم سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ وقت کے اولیاء اللہ بھی جب کہیں پھنس جاتے ہیں، وہ بھی دعاؤں کے لیے پھر مدرسوں کے طلباء کے پاس آتے ہیں. ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ایک دفعہ میں نے اپنی طبیعت میں کچھ کمی محسوس کی کہ اعمال ذوق شوق سے نہیں ہو رہے تھے، تو میں نے اپنے استاد اپنے شیخ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا. تو میرے شیخ نے بتایا کہ ایسا کرو، اپنے علاقے کے کسی ایسے مدرسے میں چلے جاؤ جہاں حفظ کے بچے پڑھتے ہوں، ان سے جا کے دعا کرواؤ. فرماتے میں اپنے علاقے کے ایک مدرسے میں آیا تو وہ طلباء اساتذہ سب مجھے جانتے تھے. ان کو پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں تو سبھی استقبال کے لیے باہر نکل آئے. جب ان کو میں نے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا آج تم نے میرے پاس نہیں آنا، میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم سب مل کے میرے لیے دعا کرو کہ رب تعالیٰ میری پریشانی دور فرما دے. تو عزیز طلباء، اگر طالب علم گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ولایت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں. تو آج سے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکالنا ہے، ہم نے گناہ نہیں کرنے. پھر دیکھیے جو سبق ہمیں یاد نہیں ہوتا وہ یاد ہونا شروع ہو جائے گا. جو سبق یا جو سب کی سپارہ، جو منزل سپارہ ہمیں یاد نہیں ہو رہا وہ یاد ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارا ذہن تیز ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.